پتھر ہیں جس پر سخت اور قوت والے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 6 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ چونکہ پیچھے ہماری جو پہلی 5 آیات میں گفتگو چل رہی تھی مسلسل، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اس معاملے پر گفتگو ہماری رہی۔ اس کے بعد یہ بلا واسطہ تو خطاب جو ہے وہ ایمان والوں کو ہے، لیکن اس کا جو پس منظر ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک عمومی حکم ارشاد فرما رہا ہے سارے اہل ایمان کو، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب یہاں یہ قرآن پاک اسی طرح کے بہت سارے اور ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو انہیں نیکی کی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اب یہ بھی دعوت خیر ہے، دعوت نیکی ہے جو گھر والوں کو دی جاتی ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے اس مرد کو جو صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے نماز کے لیے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ ٹھنڈا پانی اس کے منہ پہ مارتا ہے کہ وہ جاگ جائے۔ اور اسی طرح خوش و خرم رہے وہ عورت بیوی جو صبح نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اس کا خاوند سویا ہوتا ہے، وہ اس کو جگاتی ہے، اور اگر وہ نہ جاگے تو ٹھنڈا پانی وہ اس کی آنکھوں اور منہ پہ چھینٹے مارتی ہے اور وہ جاگ کے نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں بھی آ گیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آ گیا۔ اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایک زمانہ تھا جب تھی، لیکن اب یہ ختم ہوتی چلی جا رہی، اور ایک عجیب سا نظریہ اور ایک غلط معاشرہ جو ہمارا جس طرح بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو زیادہ انٹریکشن ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، وہ جناب آزادی رائے کا ایک لفظ لے کر وہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اسلام میں آزادی رائے یہ نہیں ہے کہ جناب تم دین پہ عمل کرو یا نہ کرو، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام نے تو باپ کو پابند کیا ہے، اگر بیٹی ہے تو بیٹا ہے تو باپ کو اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب وہ 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کی ترغیب دو، انہیں نماز کی ترغیب دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ تو یہاں پھر کدھر گئی کہ جی میری مرضی کرے گی تو میں نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی؟ بابا آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ چونکہ مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خاموش وائرس ہے جو ہمارے معاشرے کو بری طرح سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اور اب یہ الفاظ سننے کو ہمیں ملے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی اپنے باپ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو کیا حق ہے؟ کیا ایسا ہے نہیں؟ کیا یہ حقائق نہیں؟
تو سوال کرنا چاہیے، کیا کبھی مسلمان بیٹا اور بیٹی یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف ایسا جملہ برداشت کرتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ ہم کوئی پرانے زمانے کے تھوڑے کل کی بات ہے، جب صبح اذان کا وقت ہوتا تو جناب بلکہ والد صاحب کیا، ہماری تو دادی جان، سارے اٹھو بھائی، اور جو نہیں اٹھتا تھا اس کا ایک ہی علاج، تھپڑ، اور سب نے مسجد میں جانا ہوتا تھا۔ صرف ایک باپ مسجد میں نہیں آتا تھا، یا ایک گھر کا بزرگ نہیں مسجد میں آتا تھا۔ مسجدیں اس وقت زیادہ آباد تھی، اس وقت مسجدیں سادہ تھیں، کچی تھی، لیکن اصل مسجدیں آباد تب تھی۔ اب ہماری مسجدیں ویران ہیں، اب ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ مسجد کی آبادی یہ سارا بنانا بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی صرف جبین کے سجدوں سے ہوتی ہے۔ تب جناب باپ آ رہا ہے یا دادا آ رہا ہے تو ساتھ بچے بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، ساتھ پوتے بھی ہیں، اور لے کر آنا، مسجد میں آنا یہ ضروری تھا، یہ لازمی روٹین کا حصہ تھا۔ کہ آج ایسے حالات ہیں، آپ دیکھ لیں جتنے آپ بیٹھے ہیں، کتنے ہیں ان میں بچے؟ اس کا مطلب ہے صرف گھر کے سربراہ آئے بیٹھے، صرف اولاد نہیں آئی۔ یہ تو مطلب نہیں کہ کسی گھر میں بچے ہی نہیں ہیں۔ یہ سوال ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ ہماری مسجدیں اسی لیے دن بدن ویران ہوتی جا رہی ہیں، اور اب حال یہ ہوا ہے کہ ہم جمعے تک آ کے رہ گئے ہیں، ہم ہفتے کے نمازی رہ گئے ہیں ہمارے لوگ۔ یہ نمازی تو نہیں ہے نا، اتنی بڑی آبادی ہو اور ہم یہ لوگ بیٹھے۔ یہ تو سوال ہے، یہ خالی رہنے والی بات ہی ہے، مسجد خالی ہے اس لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا، ہمیں مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، اور یہ آپ عادت بنا رہے ہیں، جب آئیں جب اٹھیں فوراً اپنے بیوی بچوں کو، اپنے پوتوں کو، سب کو جگائیں، اٹھائیں۔ اگر آپ براہ راست ان پر آپ نہیں ان کو بات کہہ سکتے، بہو کو، پوتوں کو، تو آپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں نا، کہ اس سے کہیں کہ آپ جا کے اٹھائیں، اس کو جگائیں۔ آپ اپنی صدا تو لگائیں، اپنی آواز تو لگائیں، تاکہ کل اللہ کے ہاں آپ سرخرو تو ہو جائیں کہ یا اللہ میں تو آتے ہوئے صدا لگا کے آتا تھا، میں تو جگا کے بھی آتا تھا، کوشش بھی کی لیکن نہیں آئے، مولا اس میں بے بس۔ لیکن اگر ہم صدا بھی نہ لگائیں، ہم یہ کوشش بھی نہ کریں، تو پھر ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے، پھر ہم مجرمین میں آ جائیں گے۔ فرمایا آگ کیسی ہے جس سے بچانا ہے، وقودها الناس والحجارہ، فرمایا اس آگ کا ایندھن کون ہے؟ نافرمان لوگ اور پتھر۔ آگ جس سے جلائی جائے گی جہنم کی آگ، اس کا ایندھن کیا ہے؟ اس کا ایندھن لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں اور پتھر ہیں، پتھر کو بھی جلایا جائے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو پتھر جس کا ایندھن ہو وہ آگ کتنی سخت ہوگی۔ پتھر جہاں ایندھن بن کے جلے، لکڑی کی جگہ پتھر جلے وہاں پہ، تو آپ اندازہ کریں وہ آگ کتنی سخت آگ ہوگی۔ اللہ اکبر، الرحمن الحفیظ۔ آگے فرمایا گیا علیہا ملائکۃ، اللہ نے اس جہنم کی آگ پر ملائکہ کو مقرر کیا ہے، فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گرز مار مار کے جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اور وہ ملائکہ کیسے ہیں؟ غلاظ شداد، وہ بڑے سخت ہیں، مزاجن اور بڑی قوت اور طاقت والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ ہرگز نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ وہ اتنے سخت گیر ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں رحم نہیں آتا، پھر
جب وہ آگ سے داغتے ہیں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں، لوگ چیخو پکار کرتے ہیں، آؤ فغاں کرتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے وہ نرم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی وہ بجا آوری لا رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، لا یاسون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ چیخو پکار بھی ہے، رونا بھی ہے، رسوائی بھی ہے، تباہی بھی لوگوں کی ہے، لیکن وہ اس پر ڈٹ کے شداد غلاظ، دو الفاظ آئے ہیں قرآن کے، سخت سخت ترین کے الفاظ ہیں، غلاظ شداد، اس پر ٹھہر جاتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایمان والوں، آج یہ عہد کیجئے، اپنے طور پر جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اب گھر والوں میں کتنے لوگ آتے ہیں آپ جانتے ہیں، گھر والوں میں کیا کیا افراد ہوتے ہیں، ہمارے اہل خانہ میں کون لوگ آتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے اپنے اہل خانہ کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اور تبلیغ جو ہے اس کا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیجئے، تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے۔ جو گھر تبلیغ نہیں کرتا اس کو باہر تبلیغ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس کو باہر کوئی بات کرنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ اپنے قریب والے رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ سے۔ یہ سرکار کو حکم دیا، پھر سرکار کے بعد آیت تو قرآن میں آج بھی ہے، اس کے بعد وہ آیت ہمیں حکم دے رہی ہے اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے قریبی گھر والوں کو ڈراؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ وہ عمل کریں۔ انسان، یہ تبلیغ ہم سب پہ ذمہ ہے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق سب پر تبلیغ کرنا ذمہ داری یار ایک کی۔ باپ ہے تو گھر والوں میں، شوہر ہے تو بیوی بچے، اسی طرح آگے معلم ہے تو جناب وہ جتنے اس کے طالب علم ہیں، امام ہے تو پورا معاشرہ، اس کو تبلیغ کرنا یہ اس کی ذمہ داری میں کہ وہ لوگوں کو بتائے، اور کبھی مایوس نہ ہو، لوگ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، وہ اپنی صدا لگاتا رہے اللہ کے، اور ہر روز صدا لگائے۔ یہ اب رب کا معاملہ ہے، جس کے چاہے گا وہ دل پھیر دے گا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ انسان اپنا جو حق ہے وہ ادا کرتا رہے۔ امید کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کو بھی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کا خوف دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم نماز کے لیے اٹھیں تو ہم پورے گھر میں صدا لگائیں، اور پورے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اولاد کو، سب کو، گھر والوں کو، خواتین کو، بچوں کو، مردوں کو، ہم گھر کے جو سربراہ ہیں ہمیں انہیں نماز کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔